کوئی بھی امکان نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم مذاق اڑاتی تھی کہ نہ کوئی قریب میں دریا ہے نہ سمندر ہے, اور اس موسم میں ویسے بھی بارش نہیں ہوتی, کبھی بھی بارش نہیں ہوئی ہے, دور دور تک بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا, اور یہ ایسے ڈرے بیٹھے اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا, ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم, تم مذاق اڑاؤ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیا نوح علیہ السلام کا سائنسدانوں سے رابطہ تھا, محکمہ موسمیات والوں سے؟ وہی کے ذریعے اللہ بتا رہا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آئے, میں اپنی قدرت سے بغیر کسی سبب کے ایسی بارش برساؤں گا کہ اس میں ہلاک کروں گا, اور صرف نافرمان ہلاک ہوں گے, ایک نافرمان بھی نہیں بچے گا, سارے نیک لوگوں کو بچا لوں گا میں. یہ ایسا عذاب ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. قوم عاد پہ جو عذاب آیا, فلما رأوه عارضا مستقبلا فلما رأوه عارضا کیا ہے وہ آیت بھائی, فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. جب انہوں نے بادل کا ٹکڑا, وہ حضرت ہود علیہ السلام بار بار قوم سے کہہ رہے تھے کہ اب عذاب آ رہا ہے, اب میں جا رہا ہوں بستی چھوڑ کر, اب کیا آ رہا ہے, اللہ کا عذاب. تو یہ وہی کے ذریعے بتایا نا, محکمہ موسمیات والوں کے ذریعے نہیں بتایا. تو وہ قوم ہنسنے لگی, پھر دیکھا واقعی کالے بادل آ رہے ہیں. تو اس قوم نے کہا یہ تو بادل ہیں جو نارمل بادل ہوتے ہیں, پانی برسے گا, یہ عذاب کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا بل ہوا کیا ہے, ھذا عارض, قال بل ہوا ما استعجلتم به ریح فیھا عذاب علیم. بارش نہیں ہے, یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے, اور اس سے پانی کے بجائے پتھر برسیں گے آسمان سے. تو یہ وہ تھا کہ اس وقت جاپان کے سائنسدان بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, محکمہ موسمیات والے, وہ بھی یہ کہتے ہیں یار اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, کوئی لاجک ہے اس کی سائنٹیفک؟ یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے, کوئی سبب موجود نہیں ہے مگر اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا. پھر ان کی پاک دامنی کا اعلان بھی کروا دیا. لوگ نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی, بچہ ماں کی گود میں کبھی بھی نہیں بول سکتا, لیکن عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بولنے لگے, انی عبد اللہ, میں ولد الزنا نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اور عام انسان بھی نہیں, اللہ کا پیغمبر ہوں. آتانی الکتاب, اور عام پیغمبر بھی نہیں, مجھے انجیل ملے گی, باقاعدہ پیغمبر یعنی صاحب کتاب پیغمبر ہوں, اور مجھے توحید کا حکم دیا گیا. تبھی بہت سارے جو اس وقت یہودی تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے, اور پھر وہ جانتے تھے کہ مریم پاک دامن, یہ خاندان کتنا پاک دامن. تو اللہ پھر نا وہ ساری باتیں illogical ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ساری باتیں. تو قوم سمود پہ جو عذاب آیا, قوم عاد پہ جو عذاب آیا, لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کہ تھوڑے سے لوگوں کو اللہ نے نکالا اور پوری قوم کو الٹا کر کے تباہ کر دی, اور پتھروں کی بارش بھی برسائی آسمان سے. تو اس طرح کے عذاب اب بھی آ سکتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے عذاب آتے ہیں تو اس میں میجورٹی نافرمانوں کی ہلاک ہوتی. جیسے یہاں جو ہلاک ہوئی نا, سارے نافرمان ہلاک ہوئے اور سارے نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیا. کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعی عذاب ہے یا آزمائش ہے, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ عذاب ہیں جن کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے, جو دنیا میں ہمیشہ سے آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا ہے, شدید ترین قحط پڑ گیا, اتنا زبردست قحط پڑا کہ حضرت عمر نے چور کی سزا ہی ختم کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھئی اگر ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, چوری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وہ؟ حالانکہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے. کیا حضرت عمر قرآن کی آیت کا انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی, اب یہ سزا جاری نہیں ہو سکتی, بھوک سے مر رہے ہیں. اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو قحط پڑا یہ لوگوں کے گناہوں کا عذاب, او بھائی تاریخ میں اس جیسی عادلانہ حکومت اور اس جیسے پرہیزگار لوگ دنیا میں وجود میں اب تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی وجود میں آئے ہیں. لیکن پھر بھی قحط پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ اس دور میں کوئی کہہ دیتا یہ خدا کا عذاب ہے نافرمانی پر, تو یہ عذاب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہو تو اللہ کو کیا ضرورت تھی لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کی؟ تو بھائی اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی؟ اللہ سے پوچھی جائیں گی نا. اللہ جو کام کرتا ہے لا یسأل عما یفعل, قرآن میں اللہ نے بتا دیا میں جو کروں گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں کیوں کر رہا ہوں, تم جو بھی کرو گے تم سے پوچھا جائے گا. اب اللہ نے سیلاب بھیج دیا نا, یہ اللہ نے بھیجا ہے, اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کیوں بھیجا. ہم سے پوچھا جائے گا جب آ گیا اتنے لوگ مر گئے تم نے مدد کیوں نہیں کی ان کی, یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی. اگر کوئی کہے کہ اللہ نے کوئی سندھ کی عوام پہ اتنا ترس آ رہا تھا تو اتنا بڑا عذاب بھیجا کیوں اللہ نے, اس کا مطلب آپ سوال کس سے کر رہے ہو؟
اللہ سے کر رہے ہو تو اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا, پوچھا ہم سے جائے گا. تو اللہ نے تو جو کرنا ہے وہ کرے گا, پوچھا ہم سے جائے گا کہ تمہاری جو اس موقع پہ ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری کی ہے یا نہیں کی. تو میں دوسری قسم جلدی اس کو ڈیفائن کر دوں تو یہ قسم وہ ہوتی ہے جو نیچرل ہے, جو دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہی ہے, چاہے عادلانہ حکومت ہو یا ظالمانہ حکومت ہو. قحط بھی دنیا میں آتی ہے, نارمل ہے, بارشیں بھی رک جاتی ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں. اب جاپان میں جو صبح و شام زلزلے آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاپانیوں نے کوئی الگ سے ظلم دنیا میں کیا ہوا ہے, وہ تو پٹے ہیں بیچارے اس سے, ہیروشیما اور ناگاساکی کے بم کے مارے ہوئے لوگ ہیں. تو آنا تو ان پہ چاہیے تھا زلزلے, جو امریکہ پہ آنا چاہیے تھا نا, جنہوں نے ہیروشیما کو اور ناگاساکی کو تباہ کیا. آ کس پہ رہے؟ اب وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں اللہ ٹھیک ہے ہم کافر تھے, ہم چنگ پونگ کرتے تھے, لیکن ہم تو آدھی سزا تو ہمیں دنیا میں مل گئی تھی ہیروشیما اور ناگاساکی پہ, تو پھر بھی عذاب آ رہے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے بھائی جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں زلزلے زیادہ آتے ہیں. سوات مردان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, کراچی میں کم آتے ہیں. بدماشیاں کراچی میں زیادہ ہیں, سوات مردان میں کیا ہیں, کم ہے. لاہور میں تو ماشاءاللہ کوئی لاہوری بیٹھے ہو تو پیشگی معذرت, سب سے کم زلزلے کہاں آتے ہیں؟ میرے خیال ہے لاہور میں آتے ہیں. تو یہ نیچرل ہے. اب دیندار آدمی کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تو نے نیچے اپنا گھر بنایا ہوا ہے اوپر چلا جا, وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے تہجد زیادہ اخلاص سے شروع. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ نیچے کھارا در میں ہے نا, پانی آیا, اکثر کھارا در ڈوب جاتا ہے پانی میں, تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار ہمارے گناہوں کی سزا میں پانی آ گیا, ہم ڈوب گئے, اب ہم کیا کریں گے, اب گٹکے سے بھی میں توبہ کر رہا ہوں, اب میں چلے کی جماعت میں نکل رہا ہوں تاکہ عذاب نہ آئے. نکلنا تو چاہیے بھائی, گٹکا بھی چھوڑنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس ریزن پہ غور کریں, یہ سزا ہمیں ملی کیوں ہے. آپ کراچی میں نشیبی جگہ پہ کیوں رہتے ہو بھائی, اوپر کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟ اس پہ بھی لوگ, اور یہ بھی جرم ہے گناہوں, اگر یہ گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے نا تو نیچے رہنا بھی ایک گناہ ہے. کہ جب آپ کو پتا ہے ملک میں ڈیم ہے نہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ تو بیچارے مجبور ہیں نا, جن کے پاس وسائل ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کو پتا ہے کہ نیچے ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے اور تباہی آتی ہے تو آپ کو خود بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اب آپ جاپان میں جا کے مضبوط عمارت بناؤ اور زلزلہ پروف نہ ہو, تو آپ وہاں روزانہ سہ روزے کا اجتماع رکھو گے, فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی نا. جو کافر شراب پی رہے ہیں نا نائٹ کلب میں, وہ بچ جائے گا زلزلے میں, آپ کیا ہو جاؤ گے, انا للہ ہو جائے گا آپ. تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور کس کا ہوگا, آپ کا, کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ زلزلے زیادہ آتے ہیں آپ نے زلزلوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو عذاب بعض دفعہ خالصتاً عذاب ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو ہوتا ہے اس میں ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب ہے, وہ قدرتی حادثہ بھی ہوتا ہے, لیکن حدیث میں اس کو بھی عذاب کہا گیا ہے. کس معنی میں کہا گیا وہ میں بھی بتاتا ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ طاعون کیا چیز ہے, جو وبا پھیلتی ہے نا طاعون, آپ نے فرمایا عذاب یبعثہم اللہ علی من یشاء من عبادہ, اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس پہ چاہے اللہ مسلط کر دیتا ہے, لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا عذاب ہونا یقینی ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ قدرتی حادثے ہیں. تو جتنے بھی قدرتی حادثے دنیا میں ہوتے ہیں, ایک تو وہ دو حادثوں کی قسمیں سمجھ میں آ گئی نا, ایک تو وہ جو قوم لوط قوم نوح پر, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی, اللہ نے اپنے ارادے سے, جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں بچا لیا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا, تو بغیر کسی لاجک کے اللہ نے آسمان سے پتھر برسا کے قوم کو ہلاک کر دیا. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. دنیا میں جب گیس اتنی نکل رہی ہے نا تو زلزلے خود بخود آئیں گے. کتنی گیس کتنا پیٹرول تو ہم نکال رہے ہیں نا, تو نیچے سے زمین خالی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, تو جب زمین ذرا سرکتی ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے خالی ہو گئی ہوں, تھوڑا سا اپنا ادھر کروٹ لوں میں, تو زمین کی کروٹ چھوٹی کروٹ بولو وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. وہ تھوڑی سی یوں ہی لاکھوں لوگ یوں ایسے یوں ہوئے کہ اب دوبارہ پرانی پوزیشن میں آ نہیں رہے. تو یہ جو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں, ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بتا دیا کہ یہ نافرمان کے حق میں عذاب ہیں, فرما بردار کے حق میں کیا ہے, رحمت. تو سندھ کی عوام یا بلوچستان یا کے پی کے میں جو مصیبتیں آئی ہیں, تو نیک لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ رحمت ہے, برے لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ عذاب ہے. تو ہر قدرتی حادثہ وہ برے کے لیے عذاب ہوتا ہے, نیک کے لیے کیا ہوتا ہے, رحمت. اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے. اب اسی میں آپ دیکھ لیں جو دینداروں کی حماقتیں, جب یہ کورونا پھیلا ہے نا, تو اس میں لوگوں نے کیا باتیں کرنا شروع کر دی تھی. میں بہت عرصے بعد کورونا پہ آیا ہوں, لیکن اب یہ ٹاپک کو سمجھانے کے لیے کہ جی مسجدوں میں نہیں آئے گا یہ کورونا. مسجدوں میں کیا ہوگا,
ہم تو وہاں اللہ اللہ کرنے جاتے ہیں, وہاں وبا کیسے آئے گی؟ تو یہ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنی بھی قدرتی حادثات ہیں متاثر اس سے سب ہوتے ہیں. تبھی تو نبی نے فرمایا مومن کے لیے وہ رحمت بن جائے گی اور کافر کے لیے وہ عذاب بن جائے گی, نافرمان کے لیے عذاب بن جائے گی. تو نبی نے یہ تو نہیں کہا حضرت عائشہ سے کہ یہ طاعون اللہ کا عذاب ہے جس سے صرف کافر متاثر ہوگا, مومن کو یہ کچھ بھی نہیں کہے گی. یہ کہا نبی نے, کب کہے گی اس کو بھی, لیکن اس کے جب وہ تکلیف میں آئے گا تو گناہ معاف ہوں گے, مرے گا تو شہادت کا درجہ ملے گا. کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ سینما گھر میں بھی جائے گی وبا, چاہے وہ کورونا ہو یا طاعون ہو, وہ مسجد میں بھی اسی اسپیڈ سے آئے گی جس اسپیڈ سے سینما گھر میں جا رہی ہے. تو لہذا اگر سینما گھر میں احتیاط کرنی ہے تو کہاں ہے, مسجد میں بھی اسی طرح احتیاط کرنی ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ وبا یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے, تو رحمت تو لینی چاہیے نا, تو اس سے بچنا تو نہیں چاہیے. لہذا جب یہ رحمت ہے تو پھر تو طاعون کو گلے لگانا چاہیے. کوئی کووڈ کا مریض ہے, وہ ایک بندہ تھا نا کورونا کے دنوں میں, سگریٹ پی رہا تھا نا, کش لے رہا ہے, دھوئیں نکال رہا ہے بڑے بڑے سانس بھر کے. تو ایک بندہ اس کے پاس گیا, لڑکوں کی عادت ہوتی ہے نا جاتے ہی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں, تو یہ گیا جاتے ہی سگریٹ لے کے کش لگایا اور کہا مجھے لگ رہا ہے تو بڑی ٹینشن میں ہے, میں چاہ رہا ہوں تیری ٹینشن میں تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں. سٹا لگا کے بول رہا کیا ہوا, تو ٹینشن کیا ہے؟ کہہ رہا ٹینشن یہ ہے کہ مجھے کورونا ہوا ہے. یہ اسی کی سگریٹ کے کیا کر رہا ہے, سٹے لگانا شروع کر دیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ رحمت ہے تو پھر احتیاط کیوں کریں ہم؟ تو یاد رکھو یہ ایک اور شریعت کا اصول ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ اللہ کی رحمت اس وقت بنتی ہیں جب ان آزمائشوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کر لیں, پھر بھی اللہ مبتلا کر دے. اگر آپ ہی بچنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر وہ حماقت ہے, پھر اس کو آپ رحمت نہ سمجھو. ارے ہر بیماری اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے بخار میں گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بخار کی جو گرمی ہے نا, یہ جہنم میں جو مسلم کو عذاب ہونا تھا وہ گرمی کی شکل میں اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں مسلمان کو. بخار بڑی حدیث میں بڑی فضیلت ہے کہ بخار کی وجہ سے جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے, ٹھنڈی, گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ نے کہا یار اتنی بڑی رحمت, آپ کیا کیا کہ جی مری میں برف میں جا کے سو گئے آپ, کہ یار میں چاہتا ہوں مجھے صبح کیا ہو جائے, تیز بخار ہو جائے. پھر جب 103 ہوا آپ نے کہا تھوڑی رحمت کا تقاضا اور چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب طاعون صحابہ میں پھیلا, صحابہ میں یہ حدیث پھیل گئی تھی کہ طاعون میں جو مرے گا وہ کیا ہوگا, شہید ہوگا. لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا کہ لوگوں کو منتشر کر دیا, پہاڑوں کی طرف بھیج. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر بڑی ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنے دور کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں طاعون پھیلا تھا, تو لوگوں نے کیا کیا کہ اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا کہ بہت لوگ طاعون تو پہلے بہت اسپیڈ سے پھیلتا تھا, ایسے جنازے. تو لوگوں نے کیا کیا, ابن حجر رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ لوگ نا سارے علماء اور بزرگان دین اور ساری عوام جمع ہو گئی جنگل میں, کیا صحرا میں جا کے نا مل کے زور زور سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, گڑگڑا کے, تاکہ بیماری ختم ہو جائے. ابن حجر نے لکھا کہ جب وہ اجتماعی سطح پہ گئے, دعا مانگی, تو بیماری کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی. کم ہونے کے بجائے کیا ہو گئی, اور وجہ کیا ہے؟ ابن حجر نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ بدعت کا ارتکاب کیا انہوں نے, اس لیے کہ ایسے موقع پہ میدان میں جمع ہو کے اجتماعی دعا حدیث سے ثابت, حدیث سے تو نماز استسقاء میں ثابت ہے کہ اجتماعی طور پہ جمع ہو کے دعا مانگے, یہ تو آپ نے اپنی طرف سے. لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے کہ بھائی اسلام پہلے آپ کو احتیاط کا حکم دیتا ہے, اس کے ساتھ دعا کا حکم دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیماری جب یہ سب کو پتا ہے کہ طاعون کی بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے, اس زمانے میں بھی سب کو پتا تھا, تبھی تو لوگ ایسے علاقوں میں جاتے نہیں تھے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو. تو جب یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے تو آپ جب جنگل میں صحرا میں سارے اکٹھے ہو جاؤ گے تو طاعون کے جراثیم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کام کے, آپ فلم دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو یا تہجد کے لیے اکٹھے ہو, جراثیم وائرس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے, جبکہ شریعت ہمیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اسباب اور پھر اللہ سے دعا. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا سب سے پہلے دعا پھر اسباب, ان کا بھی ایک صحیح مطلب ہے. ان کا مطلب ہے کہ اسباب سے بچنے کا اہتمام تو کرنا ہے, فوراً دعا بھی شروع کر دینی ہے, لیکن اسباب کو بھی بھرپور طریقے سے اختیار کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا کراؤڈ ہوا اور سب نے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی, مگر جو موت کا تناسب تھا وہ پہلے سے بہت تیزی سے بڑھ گیا. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی آپ, اور یہ حماقت آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بیمار آدمی کے بھائی احتیاط پر کو فوکس کرو, اس کی صحت کا خیال کرو, وہ کر نہیں رہے ہوتے, اور اس کے ساتھ صرف دعا پر اکتے ہو. دعا تو بہت ہی ضروری ہے. ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تو میں نے دو قسم کے حادثات کی پوری ڈیٹیل بتا دی نا, کہ ایک تو وہ واقعی جو خالصتاً قدرتی ہوتے ہیں, اور ایک وہ جس کی لاجک زمین میں ہمیشہ سے نیک لوگوں پر بھی آفتیں آتی ہیں, بروں پر بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی اور زلزلے بھی اور طوفان بھی.
تو ہمیں بجائے اس بحث میں کہ یہ عذاب ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے یا یہ کیا ہے، ہمیں وہ یہ تو اللہ کا کام تھا نا جو اللہ نے کیا، ہمیں اللہ کہتا ہے تم وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے موقع پہ وہ کرنا ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے، غریب کے ساتھ تعاون. اور مشرک کیا کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کو اس پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو اللہ نے اس کو غریب بنایا کیوں؟ تو وہ آج بھی کہہ سکتا ہے مشرک کہ اگر اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرو تو اللہ کو اتنا ان پہ ترس آ رہا ہے تو سیلاب بھیجا کیوں؟ ٹھیک ہے نا، اللہ نے زلزلہ ڈالا کیوں؟ تو اللہ کہے گا جو میرا کام ہے وہی وہ میں کروں گا، جو تمہارا کام ہے کس نے کرنا ہے؟ تم نے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ عذاب یہ جو قدرتی آتے ہیں نا، یہ بھی بعض دفعہ خالصتاً عذاب بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے یعنی سبق کے لیے ہمیں ہر مصیبت کو اپنے لیے عذاب ہی سمجھنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیم ہے، چاہے حقیقت میں وہ عذاب ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. میں اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے نا تو علماء بہت کہہ رہے تھے یہ بدعمالیاں جن کی سزا مل رہی ہیں بالکل ٹھیک بات تھی، یہ بدعمالیوں کی سزا. اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضروری نہیں کہ عذاب ہو، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ عذاب نہ ہو، عین ممکن ہے کہ یہ کیا ہو؟ عذاب بھی ہو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے یہ عذاب ہی ہے اور کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں بلکہ میرے گناہوں کی سزا. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بے شک وہ کسی اور کے گناہ کی سزا ہے یا سزا نہیں بھی ہے، قدرتی حادثہ ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، وہ اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے. دیکھو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی مدینہ میں گہرے بادل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے اور مسجد میں جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے. حالانکہ گہرے بادل آنا کیا ہے؟ نیچرل ہے، اور نبی سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جس کے دل میں تقوی اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، وہ تو نبی یہی سمجھتے تھے. پھر نبی جا کے دعا مانگتے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تیرا عذاب نہیں آئے گا. حالانکہ مدینہ میں تو اب بھی بادل آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے بھائی وہ تو ہر مصیبت کو اپنے گناہ کی سزا سمجھتے. تو سمجھنا ہمیں، یہ تو میں نے ایک نالج کے لیے ایک پورا بیان کیا. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے، بہت قتل و غارت ہو رہا تھا، حضرت بار بار ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ گناہوں کا عذاب ہے جو کہ کسی اور کے گناہوں کا عذاب. اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہو جاتا ہے، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو یہ ہوں. فرمائے سمجھو یہ میرے گناہوں کا عذاب. تو حضرت کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب ہے. تو استحضار ہم سب کو یہی کرنا چاہیے. کچھ بھی آفت آ رہی ہے اپنے گریبان میں جھانکے بھائی شاید یہ میرے، جو قرآن میں آتا ہے نا اس کا یہی مفہوم ہے، یعنی معنی قولی ہی مجاز بحث میں مضاف. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. وہ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ طیب، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. ایک ایسا کلمہ ہے جس سے انسان دنیا میں بھی صحیح راستے پہ چلتا ہے اور آخرت میں بھی. آپ کہہ سکتے ہو کلمہ طیبہ کا صحیح راستے سے کیا تعلق ہے؟ بھائی جب توحید کا اقرار کرتا ہے تو پھر اس کے لوازمات خود بخود ہوتے ہیں. اللہ کو مانے گا تو پھر ظاہر ہے اللہ اور بندوں کا کوئی تعلق بھی مانے گا. جب اللہ بندے کا تعلق تو وہ پیغمبروں کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر پیغمبروں کو مانے گا، پھر مذہب کو مانے گا، پھر مذہب ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. جن لوگوں کے پاس مذہب نہیں ہے ان کے پاس صحیح اور غلط میں تمیز کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، تو وہ کسی ایک بات پہ ٹک ہی نہیں سکتے، قائم ہی نہیں رہ سکتے. تو یہ ہے یعنی اس ایک جگہ اللہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، جما دیتے ہیں استقامت کے ساتھ. تو یہ کلمہ توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور مشرک بھی وہ بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو یہی کلمہ توحید کے ذریعے مسلمان دنیا میں بھی ایک ٹریک پہ چلتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے. ثابت کا مطلب بہت ساری شیطانی قوتیں اور نفسانی خواہشات اس کو دائیں بائیں ورغلاتی ہیں، لیکن وہ اس کی وجہ سے سیدھے راستے پہ چلتی ہے کہ بھئی ایک خدا کو مانتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا حکم ہے. یہ ایسے دو چار کی طرح بات ہے نا بالکل. بھئی اپنی رائے کو اللہ کے آگے چھوڑ دینا، اللہ سے زیادہ کون صحیح. تو آخرت میں بھی کیا مطلب، قبر میں اور میدان حشر میں بھی. تو قبر میں بھی یہ کلمہ توحید اس کو عذاب سے بچائے گا. وفی روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر یقال له من ربکم. انسان سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ ونبیہ محمد. کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں ایک سوال ہوتا ہے، جو سوال تو آگے آنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں یہاں دو ہی طبقوں کا ذکر ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے
اور نبی میرے رسول ہیں تو وہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جو منافق اور کافر ہے، اس کے لیے جہنم کیوں؟ تو پھر اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے تیسرا تو کوئی طبقہ ہے نہیں۔ تو بد عمل مسلمان کا کیا ہوگا؟ بھائی بد عمل مسلمان سے جب اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اللہ کو تو اللہ مانتا ہے، نبی کو تو نبی مانتا ہے نا، تو صرف اتنا کہہ دینے سے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، تو پھر تو عمل کا کیا فائدہ؟ آگے جتنی حدیثیں آ رہی ہیں نا عذاب قبر کے بارے میں، سب میں یہی ہے کہ دو سوال ہوتے ہیں، اللہ اور رسول، مومن ان دونوں کے جواب درست دیتا ہے اور کافر ان دونوں کے جواب غلط دیتا ہے۔ جو درست دیتا ہے ہمیشہ کے لیے پھر عیش میں، اور جو غلط جواب دیتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ حالانکہ ہم تو مسلمانوں میں جو گناہگار ہیں ان کے بھی عذاب قبر کے قائل ہیں نا۔ اب اگر وہ گناہگار مسلمان یہ کہہ دے کہ مر ربک کے جواب میں کہ مجھے کیا پتا، تو اس کا مطلب تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہاں مجھے پتا ہے، اللہ میرا رب ہے، رسول میرے نبی ہیں، اور گناہگار ہو، تو اس کو تو گناہوں کی سزا مل ہی نہیں رہی ہے۔ سوال سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ دو انتہاؤں کا تذکرہ کرے، یا تو بہت نیک لوگوں کا یا بہت برے لوگوں کا۔ درمیانی طبقے کا قرآن عام طور پہ ذکر نہیں کرتا، اس کے بارے میں ایک دو آیتیں ہی ہیں پورے قرآن میں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اچھے برے عمل کو مکس کیا ہوا انہوں نے۔ ورنہ قرآن جہاں تذکرہ کرتا ہے یا تو بالکل نیچے درجے کی جہنم میں جانے والے لوگوں کا یا بہت نیک لوگوں کے۔ قرآن ذکر کرتا ہے تو سورہ فرقان کے آخری رکوع دیکھ لو آپ، ان کی جو اچھی صفات کے جنتی ایسے ہوتے ہیں، ہے نا، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جنتی کے ایسی جنتیوں کے خواص، یعنی کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ جو اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو آپ کو اپنے علاوہ ہر آدمی اس میں نظر آئے گا۔ کتنے نیک تو ہم ہیں نہیں، لیکن ہم اس سے لگتا ہے شاید ہم جہنمی ہو، تو جب جہنمیوں کے آپ جاؤ گے تو آپ کو لگے گا جو جہنمیوں کی علامتیں قرآن بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، کسی کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ترغیب تک نہیں دیتے، ایسی فطرت میں کنجوسی ہے۔ تو آدمی کہتا ہے یار اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں۔ خیریت، یہ آپ لوگ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ نہیں یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس سلسلے میں، کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ سے پوچھیے کس سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے؟ آپ بتا سکتے ہیں ہم لوگ کیا ہے؟ حدیثیں سنیں، کیونکہ تو لگ ہی نہیں رہا کوئی چہرے سے سوال سمجھ میں آ رہا ہو یا کچھ۔ آسان سی بات، بہت زیادہ آسان ہے۔ اچھا جواب دے دیں گے تو سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ کے چہرے ایسا کہ ٹی وی میں نہیں آ رہا ہوتا بندہ۔ اچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی عادت ہے، یا تو جب اچھے لوگوں کا تذکرہ کرے گا تو جو اچھائی میں سب سے اعلیٰ درجے کے، بروں کا کرے گا تو برائی میں سب سے برے لوگوں کا، یہ بتانے کے لیے کہ اب اپنے آپ کو خود ہی دیکھ لو تم کدھر کو زیادہ ہو۔ صحیح ہے نا؟ اب خود ہی دیکھ لو کہ تم تو یہاں بھی عذاب قبر میں بھی اللہ نے حدیث میں دو طرح کے لوگ ہیں، درمیان کے لوگ غائب ہیں۔ اب ان کا کیا ہوگا ظاہر ہے وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہوں گے، کچھ کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، کچھ کو سزا دے دے گا، پھر سزا دینے کے بعد پھر ان کے ساتھ وہی احوال شروع ہو جائیں گے جو نیک مومنوں کے ساتھ ہو۔ تو ان کا تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تیسرا طبقہ سرے سے کوئی ہے ہی نہیں، یا تو جاتے ہی عذاب شروع یا جاتے ہی جنت کی کھڑکیاں، بس مومن اور کافر ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مومن ہوں گے مگر ان کو عذاب قبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حالانکہ وہ سوال کے جواب درست دے چکے ہوں گے، آگے حدیث میں آ رہا ہے، فوراً شروع ہوتا ہے، فوراً مطالعہ کر کے جایا کرو۔ چلو ہے کیا بول رہا ہے؟ وہ بھی کافروں میں شمار ہے نا ان کا۔ ہاں چلے جی آگے چلو۔ اب صرف ترجمہ احادیث کا وہ جو اشکال تھا میں نے جواب دے دیا اس کو۔ وہ اب ان کے جوتوں کی قرع، جوتوں کی ٹاپ سن رہا ہوتا ہے ابھی۔ قرع کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو نا، ما ہمتی الا مقارعۃ العدا خلق الزمان وہمتی لم تخلقی۔ شاعر کہتے ہیں میری جو ہمت اور ارادے ہیں سوائے دشمن کے دروازے کھٹکھٹانے کے اور میں کوئی کام کرتا نہیں، یعنی ہر وقت میرا کام ہے دشمنوں سے پنگے لینا۔ بہادری ہے نا، وہ آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میں جا کے پھر بھی نوک کرتا ہوں السلام علیکم، کیسے آنا وہ، ورنہ دشمن سے تو انسان بھاگتا ہے نا۔ تو کہہ رہے ما ہمتی الا مقارعۃ العدا، زمانہ خلق الزمان، زمانہ کیا ہو گیا؟ پرانا ہو گیا۔ خلیق پرانے کو بھی کہتے ہیں نا، پرانا زمانہ ہو گیا لیکن میری ہمت پرانی نہیں ہوتی جا رہی، جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اور ہمتیں جوان ہوتی جا رہی ہیں۔ چلو آگے، تو لا يسمع قرع نعالهم، وہ جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے میت۔ اب میت جو جوتوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے تو یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنا سکتے ہیں، اللہ کی مرضی، جب اللہ کسی کو آواز سنانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ علم سے کنایا ہو کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ لوگ یہیں پر موجود ہیں۔ چلیں
لیکن مطلب یہ کہ اس سے یہ استدلال احقر کی نظر میں تام نہیں ہے کہ ہر وقت جب بھی آپ مردے کے قریب کوئی بات کریں تو وہ سنتا ہے، احقر کے نزدیک۔ چلو، دو فرشتے آتے ہیں فیقعدانہ، اس کو بٹھاتے ہیں۔ اب یہ بٹھانا برزخی قبر میں ہوتا ہے، برزخی قبر میں ہوتا ہے۔ یہ جو اتنا فاصلہ رکھا جاتا ہے نا، گڑھے میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، تو بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے اس لیے کہ تاکہ بیٹھنے کی جگہ اس کے پاس، تو ایسا نہیں ہے، وہ برزخی قبر کے اندر بیٹھتا ہے۔ جیسے آپ بستر پہ سو رہے ہو، خواب میں آ کے آپ کو کوئی بٹھائے گا تو آپ بیٹھ تو جاؤ گے، لیکن باہر والے آدمی کو نہیں لگے گا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، سمجھتے ہو؟ برزخی قبر میں، اس برزخی قبر کا محل یہی دنیاوی قبر ہے، سمجھتے ہو؟ اس کا محل یہی دنیاوی قبر ہے۔ چلو، فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس سے کہتے ہیں تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو شبیہ دکھائی جاتی ہے یا تصور میں لایا جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فاما المؤمن فیقول، مومن کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فیقال لہ، سے کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، تم دیکھو اپنا ٹھکانہ جہنم میں، تمہارا وہ ٹھکانہ جہنم، یعنی اگر تم اس کا جواب نہیں دیتے تو وہ والا ٹھکانہ تھا تمہارا۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ جہنم میں بھی رکھا ہے، ایک ٹھکانہ جنت میں بھی، اس کو دکھایا جاتا ہے۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا ٹھکانہ دے دیا۔ اس کو پہلے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ پہلے جب مصیبت دکھائی جائے تو اس کے بعد خوشی پھر زیادہ محسوس ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ فیراہما، چلیں عبارت پڑھ لیں نا، کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا جو لوگ کہتے تھے، لوگ تو انکار کرتے تھے تو میں بھی انکار کرتا۔ لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ جانا، ولا تلیت، نہ اتباع کی۔ تلیہ یتلا کا معنی تلا یتلو، تلون کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، تلاوتن کا معنی تلاوت کرنا، طلوع، تلا یتلو طلوون بھی آتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے، تالی کہتے ہیں نا، تالی جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے۔ تو نہ تو نے فالو کیا پیغمبروں کو اور نہ تو نے جاننے کی کوشش کی کہ حق کیا ہے۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، اور لوہے کی گزندوں کے ساتھ، بڑی بڑی راڈیں ہوتی ہیں نا، گزندوں کے ساتھ اس کو ایسی ضرب ماری جاتی ہے۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، اتنا زور سے چیختا ہے، يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ، جو بھی اس کے پاس موجود مخلوق ہے وہ سب کے سب اس کی آواز سنتے ہیں، غیر الثقلین، سوائے انسان اور جنات کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عذاب قبر بعض دفعہ اللہ دکھاتے بھی ہیں، بہت واقعات ہوئے، قبر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے اور کھولا تو آگ میں لپٹا ہوا ہے۔ کبھی کبھار حدیث میں آتا ہے نا، آگے حدیث آ رہی ہے کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں یہ دکھا دے۔ چلیں آگے، حدیث 128۔ ایک یہودی حضرت عائشہ کے پاس آئی اور عذاب قبر کا تذکرہ کرنے لگی اور حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا اس وقت تک کہ کوئی عذاب قبر بھی کچھ ہوتا ہے، نبی سے اس بارے میں کچھ سنا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے نبی سے پوچھا کہ عذاب قبر کے بارے میں، آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ ایک ملحد نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہودیوں سے سن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورنہ ان سے پہلے آپ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ تو یہ معاذ اللہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی، یہ انہوں نے گڑھ لیا ہے، ورنہ اسلام تو اتنے پہلے آ چکا تھا، اتنی اہم بات آپ نے بتائی کیوں نہیں؟ تو جب سنا یہودیوں سے تو آپ نے بھی کہا ہاں۔ دوسری حدیث میں ہم جاتے ہیں نا، اس کا آپ کو جواب ملے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، خوف زدہ ہو گئے، اور 2-3 دنوں کے بعد آپ نے بتایا کہ وہ عورت صحیح کہہ رہی ہے۔ تو یہ 2-3 دن اس لیے کہ اس وقت تک آپ پر اس بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اگر معاذ اللہ نقل کفر یہ ایسی چیز ہوتی تو آپ پہ گھبراہٹ کے آثار کیوں آتے؟ اور باقی اسلام کے احکام تو تدریجاً آئے ہیں نا، ایک ہی دم سے ساری چیزیں تھوڑی اللہ نے بتا دی ہیں، تو آہستہ آہستہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو پھر وہ بتائی گئی ہیں، اس سے وہ واقعہ یاد رہتا ہے۔ چلیں، ہمیشہ پھر آپ نے نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ حدیث نمبر 129۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باغ میں تھے، بنی نجار کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار تھے، وَنَحْنُ مَعَهُ، ہم آپ کے ساتھ تھے، اِذْ حَادَتْ بِهِ، اچانک وہ خچر بدک گیا، فَقَادَتْ تُلْقِيهِ، قریب تھا کہ گرا دیتا زمین سے، وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، اچانک وہاں ہم نے دیکھا، قبر کی جمع اقبر، بہت ساری، یعنی کچھ قبریں ہیں، 6 یا 7 قبریں۔ فقال من يعرف اصحاب هذه الاقبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے کہ ان میں کون دفن ہے؟ قال رجل انا، ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں۔ قال فمتى ماتوا، ان کا کب انتقال ہوا؟ قال فی الشرک، شرک کے زمانے میں، یعنی اسلام سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، آپ نے فرمایا کہ اس امت کو قبر کے اندر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ کہاں چلے؟ ہاں
بس اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا مانگتا کہ اللہ تمہیں قبر کا عذاب کی وہ کچھ سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ جی پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ صحابہ نے پناہ مانگی، فرمایا دوبارہ مانگو۔ پھر فرمایا اللہ کی پناہ مانگو ان فتنوں سے جو ظاہر بھی چھپے ہوئے ہیں اور کھلے عام، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آگے الفصل الثانی 30۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اقبرہ یقبرو کا معنی قبر میں رکھنا نا، سورہ عبس میں بھی ہے نا، اقبرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان، دو سیاہ فرشتے ارزقانی، نیلی آنکھوں والے۔ ارزق یہ نیلی آنکھیں خوف اور وحشت کی علامت ہوتی ہے۔ یقال لاحدہما المنکر وللآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے، ایک کو نکیر۔ یہ دونوں نکارت سے نکلے ہیں۔ نکارت کسے کہتے ہیں؟ اجنبی، اچھمبا، یعنی ایسی شکلیں جو انسان جس سے مانوس نہیں ہے، خوف آتا ہے ان شکلوں کو دیکھ کے۔ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، پوچھتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ، مومن کہندا ہے یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں۔ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ، ہمیں پتہ تھا تو یہی کہے گا۔ ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ 70 ذِرَاعًا فِي 70، پھر اس کی قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے 70 ہاتھ، 70 گز، 70 میں کیا مطلب لمبائی چوڑائی بڑھا دی جاتی ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے تا حد نگاہ۔ ثم ينور له فيه، اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ ثم يقال له نم، اور کہا جاتا ہے سو جا۔ فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم، میت کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف جانے دو، میں ان کو خبر دوں گا۔ فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه، اسے کہا جاتا ہے آرام سے، پتلی تو نہیں، آرام سے تمیز سے یہاں پہ سو جا۔ اتنا نہیں ہو رہی کہ اب تو گھر جا کے اپنے ماموں کو بتائے گا کہ جی میں بہت اچھے حالات سے، کسی کو بتانے کی ضرورت، یہ ان کا بھی امتحان ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ سو جا، جیسے عروس دولہا کو بھی کہتے ہیں، دلہن کو بھی کہتے ہیں، جیسے دولہا یا دلہن سو جاتے ہیں اور ان کو وہی جگا سکتا ہے جو ان کو زیادہ محبوب ہو، یعنی دولہا کو دلہن اور دلہن کو دولہا، ورنہ وہ ایسا سوتے ہیں کہ پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی۔ چلو بہت دنوں کے بعد ان کو سکون ملا ہوتا ہے۔ چلے اگر منافق ہوگا تو وہ کہے گا میں نے پبلک کو سنا تھا ایسے بولتے تھے، ہم نے بھی ویسے ہی بولنا شروع کر دیا۔ ماحول جس طرف چل رہا تھا، اس سے ماحول کی برائی بھی پتہ چلتی ہے۔ در مع الدہر کیف ما دار، زمانے کے ساتھ چلو جیسے کہ چل رہا ہے، تو بس پبلک جو بولتی تھی ہم نے بھی وہی۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ کافر تھے، اس لیے التئیمی، التئم یلتئم، اس کو التئام کہتے ہیں نا زخم کے بھرنے کو۔ جراحات اللسان لها التیام، تو بھرنے کا مطلب سلائی، پرو دینا کسی، تو ایسے قبر اس کو پرو دیتی ہے۔ فتلتئم علیہ، قبر اس پہ ایسے سمڑ جاتی ہے۔ فتختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں، اختلاف کا معنی ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر، اللہ بچائے۔ یہ جو عذاب قبر کے مخالفین کے دلائل ہیں نا، ان میں ایک دلیل، دو دلائل یہ لوگ دیتے ہیں عذاب قبر کے جو لوگ مخالف ہیں۔ ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں قرآن میں عذاب قبر کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، قرآن کیوں خالی ہے اس سے۔ دوسرا وہ یہ دیتے ہیں کہ بلکہ قرآن میں اس کے خلاف ملتا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے نا کہ فَإِذَا، وہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کافر کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، کہ ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا ہے، قیامت کے دن کہیں۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے وہ تو خواب میں تھے، سو رہے تھے مزے سے۔ اگر وہ عذاب میں ہوتے تو وہ یوں تھوڑی کہتے کہ ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا، سمجھ رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مرقد ہے نا، یہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس پہلے سور کے بعد روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں، ہر چیز معطل ہو جائے گی، حتیٰ کہ عذاب قبر بھی کیا ہو جائے گا، ختم۔ جب قیامت کا پہلا سور ہوگا تو وہ ہر چیز ختم، کل من علیہا فان کا یہی مطلب۔ پھر جب دوسرا سور ہوگا تو وہ اس درمیان میں جو ان کی کیفیت ہوگی نا، اس کے حساب سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں ہمارے مرقد سے، خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا۔ دوسرا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مرقد کے لفظی معنی تو خواب گاہ ہی ہیں، لیکن جب لغت میں کوئی لفظ کسی خاص معنی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے تو اس کے وصفی معنی پھر ملحوظ نہیں رکھے جاتے۔ مطلق لیٹنے کی جگہ کو بھی مرقد کہا جاتا ہے، چاہے وہ اب خواب گاہ رہی ہو یا نہ رہی ہو، تو مطلق قبر کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ قرآن سے عذاب قبر کا ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن میں دو آیتیں بہت ہی واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اغرقوا فادخلوا نارا، اغرقوا، یہ پوری آیت پیچھے سے کیسے ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ہے نا؟ تو یہاں کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ نے کہا تھا نا. یہ پورا رکوع پڑھ لیتے ہیں آیت. ولا تزید الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصار. ان کی گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، ان کو غرق کیا گیا. فادخلوا نارا، فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے. غرق کیا گیا اور فوراً آگ میں داخل کیا گیا. حالانکہ جب وہ غرق ہوئے تو آگ میں داخل، اگر دیکھا جائے تو دنیا میں تو پانی اور آگ تو جمع ہی نہیں ہو سکتے. تو اس سے مراد کون سی آگ ہے؟ یہ قبر کا عذاب والی. اور اس میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یہ جو لوگ دفن نہیں ہوتے وہ ان پہ عذاب قبر کیسے ہوگا. تو بھائی برزخ میں اللہ کسی بھی طرح سے عذاب دے سکتا. یہ تو قبر میں جو دفن ہوگا تو اس کو ہوگا، نہیں دفن ہوگا تو جو برزخ میں ادھر ہی حالات اس کے ساتھ شروع ہو جائیں گے جس کیفیت میں بھی ہوگا. تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کو غرق کیا گیا اور فوراً آگ میں داخل کیا گیا. فوراً آگ میں داخل یہ عذاب قبر کے علاوہ ہو نہیں سکتا. یعنی پانی کے اندر بھی اللہ برزخی قبر قائم کر سکتے ہیں اور اسی میں داخل کر سکتے ہیں. اور فرعونیوں کے بارے میں تو اور واضح ہے، اس میں تو بالکل واضح عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے. وہ کیا ہے قرآن کی آیت؟ ادخلوا، اس سے پہلے والی آیت پڑھو نا، کیا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اس سے پہلے والی آیت پڑھو النار، اس سے پہلے والی آیت پڑھو. ہاں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. اللہ فرماتے ہیں وہ جو مومن شخص ایمان لایا تھا فرعون کے محل میں، اللہ نے اس کو بچا لیا. من سیئات ما مکروا، جو بھی انہوں نے مکر کیا تھا نا اس سے اللہ نے بچا لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا. وہ برا عذاب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے النار، آگ ہے. یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس آگ پر یہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو کہا جائے گا اس سے بھی بڑے عذاب میں ڈالنا. یہ تو بالکل واضح نص ہے کہ آخرت کا عذاب الگ ہے، اس سے پہلے والا الگ ہے. اور یہاں بھی یہ جو عذاب قبر کے منکرین کہتے ہیں کہ قبر جن کو نہیں ملتی ان کو کیا عذاب ہوگا، تو فرعون کو قبر ملی ہے؟ نہیں ملی نا، وہ تو پانی میں غرق ہوا، جسم محفوظ اس کا آج تک محفوظ ہے. تو وہ جس حالت میں بھی ہے صبح و شام اس کو آگ پہ جلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت رکھے. کون سا؟ ہاں چلیں، ہم بچپن میں تھے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں اب عذاب قبر وبر کچھ نہیں ہوتا. آج کل نا یہ بہت زیادہ عقل پرستی آ رہی ہے، بہت زیادہ آ رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان کو بڑا دھوکہ پتہ ہے کہ ظاہر سے ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو مر گیا تو مٹی ہو گیا. ابھی یہ نہیں دیکھتا کہ تیری پیدائش سے لے کے جوان ہو کے بوڑھے ہو کے مرنا، یہ سارے ایسے کام ہیں جو عقل میں آتے نہیں ہیں. یہ تو دیکھ کے ایمان لا رہا ہے. ورنہ انسان کا بن جانا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا، کھانا، یہ سب کھوپڑی میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. پھر چلتا پھرتا انسان مٹی بن جاتا ہے. اگر کوئی جس نے موت کا عمل نہ دیکھا ہوتا، مردوں کو مٹی بنتے نہ دیکھا ہوتا نا، ان کو اگر آپ بتاتے کہ یہ وسیم بھائی جو ہیں علاقے کے وڈیرے ایک دن آئے گا مٹی ہوں گے، وہ کبھی بھی نہیں مانتا. یار ہے سب اصول باتیں. لیکن یہ چیزیں چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تبھی آپ دیکھیں قرآن جو دلائل دیتا ہے نا آخرت کے، وہ کیا دلائل دیتا ہے کہ وہ یہ دلائل دیتا ہے کہ تم جن چیزوں کو عقل سے بعید سمجھتے ہو کہ اچھمبے کی بات ہے، تو اس سے زیادہ اچھمبے کی چیزیں اس کائنات میں ہو رہی ہیں. ان کو کیوں مان رہے ہو؟ جیسے قرآن کے یہ سورہ حج کی آیتیں کتنی زبردست ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں تمہیں اگر یہ شک ہے کہ موت کے بعد زندہ کیسے ہوں گے دوبارہ، فإنا خلقناکم من تراب، تو اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا تعجب. ہم نے تمہیں پہلے دفعہ مٹی سے بنایا. ثم من نطفہ، پھر اس مٹی کو ماں باپ کے جسم میں لے جا کے نطفہ منی کا قطرہ بنا دیا. ثم من علقہ، پھر اس کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، علقہ لٹکا ہوا لوتھڑا. ثم من مضغہ، پھر اس کو بوٹی بنا دیا. پھر آگے ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ پھر اس میں ہم نے ہڈیاں ڈال دی. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکال کے نئی تخلیق میں پیدا کر دیا. یہ ساری باتیں اچھمبے کی ہو رہی ہیں، لیکن حیرت ہے ان لبرل لوگوں پہ اور ملحدین پر کہ یہ ساری باتیں الگ سے کچھ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں اور ہو رہی ہیں، ان پر یقین کر لیتے ہیں. اور جب اسلام کہہ رہا ہے کہ وہاں اس جہاں میں جانے کے بعد بھی تمہاری روح پر احوال گزرتے ہیں اور پھر اس کو یہ پروسیس دوبارہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں یار یہ یار ہے سب ایسی باتیں کھوپڑی میں آنے والی. کھوپڑی جس نے بنا دی تمہاری یار مٹی سے، خود کھوپڑی اپنے بارے میں پریشان ہے کہ میں سوچتا کیسے ہوں. یہ کھوپڑی کہتی ہے. آپ کو پتہ ہے دماغ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے آپ کو ڈیفائن ہی نہیں کر پاتا کہ میں ہوں کیا. اتنی عجیب چیز اللہ نے بنائی ہے. چلیں، تو قرآن کے جتنے دلائل ہیں نا وہ سب اس بات پر ہیں کہ یہ سب کوئی بھی چیز اس میں عقل سے بعید نہیں ہے. اس سے زیادہ عجیب کام ہو رہے ہیں، جو درخت اگ رہے ہیں بیچ سے، تناور درخت اور پھر پھل اور پھول اور یہ ساری چیزیں، ان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو
یہ سارے کام عقل سے بعید ہیں. تو جہاں اس کائنات میں اتنے ہو رہے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے بنایا، اسی میں لے جاتے ہیں، دوبارہ اسی سے اٹھا دیں گے. کون سا کوئی ٹینشن، کتنی آرام سے اللہ نے حل کر دیا یہ مسئلہ. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں، ومنہا ایک اور دفعہ بنا دیں. اب اگر ہلکا لینا چاہو تو بہت ہلکا ہے یہ مسئلہ، اور اگر بولو نہیں نہیں تو پھر بیٹھ رہو ساری زندگی میں. یہ ہوتا ہی نہیں، جب ہوگا تو پتہ چل جائے. چلو افرشوہ من، جنت کا فرش بچھا دو. والبسوہ من الجنہ، جنت ہی سے اس کو لباس پہناؤ. وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی طرف دروازہ کھولو. فیاتیہ من روحہا، وہاں کی ہوائیں آتی ہیں، اس وہاں کی خوشبو آتی ہے. اور مد بصرہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. واما الکافر، ہاں کا مطلب پتہ نہیں بھائی کیا باتیں کر رہے ہو. فیاتیہ من حرہا وسمومہا، وہاں کی گرم لو، سموم لو کو کہتے ہیں، اور ہر اس کی گرمی جہنم کی پہنچتی ہے. وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ، قبر چلیں